والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میر محفل، شان محفل، جان محفل، شم محفل، پیر طریقت رہبر شریعت، جانشین حضور خواجہ غزنوی، لخت جگر حضور غوث زمان حضرت علامہ پیر شمس العارفین صاحب نقشبندی غزنوی، سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ نینی شریف، بابا اہل سنت اور سرخیل علماء تاج العلماء حضرت علامہ مولانا محمد احسان احمد رضوی صاحب، صدر سنی امام شیخ کونسل میرپور، مفتی اہل سنت مفتی اعظم میرپور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد راشد القادری صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرپور، پیر طریقت رہبر شریعت، مبلغ اسلام مبلغ یورپ میرے محسن حضرت علامہ مولانا پیر ممتاز احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ عالیہ زیب و زینت آستانہ عالیہ چھپرا شریف، اور حضرت برادر مکرم علامہ قاری محمد نسیم رضا صاحب اور جناب محمود قادری صاحب، ثنا خان حضرات اور بھائی خان نقشبندی صاحب، صوفی خاتم نقشبندی صاحب، اسماء اگر لیے جائیں تو کافی وقت ہے، حضرت علامہ عالم نورانی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں یقیناً کوشش یہی کروں گا کہ بہت جلد پیر صاحب کو دعوت دوں اور پیر صاحب تشریف فرما ہوں۔ میرا تو ارادہ ہے کہ پیر صاحب کو دعوت دوں، تو سنہ کو ارادہ کوئی نہیں لگنا کہ جلسے میں تو سنہ قصور بھی کوئی نہیں، اس واسطے ہیں کہ پیر صاحب تے اے محلہ چودھریاں یا محلہ مستریاں بھی جھوٹھی تائے تو مڑی جائے دینا صحیح رہ سن، تو سن سارے لمحہ سفر کری نینی شریف تو آئے ہو برفاں بھی جو تھکے بھی ہے تو سن جناب سردیاں بھی سکی لگیاں اتنا لمحہ سفر کری تو مشکل بیٹھے اور سن قصور کوئی نہیں، اس واسطے بچہ کلی تھوڑی سبحان اللہ لگیا ہو سی پتہ اس طرح لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہ ہمارے اسامہ رضوی صاحب جو ہیں، اسامہ رضوی صاحب انہوں تو سنگی کوئی جناب اللہ زبردستی تھے اٹھایا ہے یا باہر کوئی پتہ نہیں چھاپا پہنے لگا اندر قریب سارے بیٹھے ہو، خدا دیو بندے ہو، حضور نے میلاد ہی بیٹھے ہو، سرکار نے غلام بیٹھے ہو، اس طرح ڈرے ڈرے بیٹھے ہو کہ جس طرح پتہ نہیں کوئی عجیب کام ہو رہا ہے، یہ حضور کا میلاد ہو رہا ہے، سنی کے چہرے جو ہے وہ گواہی دینے چاہیے کہ حضور کا میلاد ہو رہا ہے۔ افراد کی قلت یا کثرت یہ معیار نہیں ہوتا، اور ہمارے بزرگوں کو کرا کے ہاں یہ معیار ہے، لیکن جو ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے کم از کم وہ بالکل اس معیار کے مطابق ہونے چاہیے۔ صوفیات ہوتے ہیں، فقراء درویش جو ہوتے ہیں، یہ تقریریں نہیں کرتے، یہ روحانی لنگر تقسیم کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ روحانی لنگر تقسیم کرنے، ان کی نگاہ بھی کام کرتی ہے اور ان کی زبان بھی کام کرتی ہے، تو یہ لنگر روحانی تقسیم کرتے ہیں۔ تو جس کو بھوک ہوگی تو پھر اس کو لنگر ملے گا، تو ویسے تو جگہ جب پتر روائے کوئی نہ تو مات اتنی دینی تو پیر ہے میں فیض کیوں چلا دے جڑتی، اس واسطے اگر تشریف فرما ہے ان آئی گئے ہو تو ظاہر ہے جب تک جلسہ ختم نہیں نہ جانا تو تساں ہے کوئی نہیں، تو بیٹھے ہو تو کم از کم اپنے چہرے جو ہیں وہ ایسے انداز سے اور اس انداز سے بیٹھیں کہ قبلہ پیر صاحب جو اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے وہ یہ محسوس نہ فرمائے کہ مجھے تھکاوٹ ہے، اور آپ حضرات جو ہے اپنے برتن سیدھے رکھیں، سننے کے موڈ میں بیٹھیں۔ میرے یہ بھائی باہر تشریف فرمائیں، اگر مناسب سمجھے تو اندر تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہے، اور باہر اگر ساتھ سردی انجوائے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی مجبوری ہے تو آپ جیسے ویسے اندر تشریف لے آئیں تو رونق جو ہے تو بالا ہو جائے گی۔ پیچھے والے حضرات بھی آگے آگے تشریف لے آئیں۔
آگے آگے تشریف لائیں. ہم جس محبوب کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں اس محبوب کی شان یہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. فرمایا میلاد والے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل. واجود الناس فرمایا میلاد والے رسول لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے. واشجع الناس اور فرمایا میلاد والے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر بہادر اور شجاع شریف تھے. ہم اس محبوب کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس کے تذکرے آسمان کے بلندیوں پر بھی ہوتے ہیں, زمین کی تہ میں بھی ہوتے ہیں, سمندر کی مچھلیاں بھی جس پر درود بھیجتی ہیں, رب کے فرشتے بھی جس پر درود بھیجتے ہیں. بریلی کے تاجدار کرتے ہیں فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, عرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر بھی لگائیے آقا تیری ہی داستان. اس محبوب کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. فرش پر جس کے تذکرے ہیں, عرش پر جس کے تذکرے ہیں, کائنات جس کا تذکرہ کرتی ہے, خالق کائنات جس کا تذکرہ کرتی ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جلسہ سجائے بیٹھے ہو. حضرت انس فرماتے ہیں احسن الناس, حضور لوگوں میں سب سے بڑھ کر حسین تھے. کتنے حسین تھے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ, آپ سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ حضور کیسے تھے, تو حضرت علی فرمانے لگے میں تمہیں کیا بتاؤں کہ حضور کیسے تھے. نہ قبلہ ولا بعدہ مثلہ, فرمایا نہ حضور سے پہلے کوئی حضور جیسا دیکھا ہے, نہ حضور کے بعد کوئی حضور جیسا. اس محبوب کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. ہم کیوں سہمے ہوئے بیٹھے ہیں, ہم کیوں ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں, جب اس محبوب کی شان یہ ہے, جب اس محبوب کا مقام یہ ہے, جب اس محبوب کا مرتبہ یہ ہے کہ صحابہ سے لے کر تابعین تک اور تابعین سے لے کر ابھی تک اور یہاں سے لے کر قیامت تک اہل عشق و محبت کا بہترین اگر کوئی موضوع اور عنوان ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اس محبوب کی شان سننے کے لیے بیٹھے ہیں, اس محبوب کے تذکرے سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے جس محبوب کے تذکرے کیے, اس محبوب کی شان. حلیہ میں ایک حدیث ہے, میں سنا کر کے اللہ پیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں, اپنے ذوق کو بیدار کیجئے. حلیہ شریف میں ایک حدیث ہے, یار سرکار تو سرکار رہے, سرکار کے نام میں رب تعالیٰ نے یہ برکتیں عطا فرمائی ہیں, سرکار کے نام میں رب تعالیٰ نے یہ برکتیں رکھی ہیں کہ جو حضور کے نام کو محبت سے سنبھال لیتا ہے رب تعالیٰ اس کے بھی دو جہان کا بیڑا پار کرتا ہے. ایک حدیث ہے, امام سند کے ساتھ حدیث لائے, آپ فرماتے ہیں اِنَّا رَجُلًا اے فی بنی اسرائیل اصلہ تعالیٰ میت سنا, کہا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں 100 سال تک نافرمانی کی. 100 سال تک وہ مخلوق خدا کے لیے وہ از درد سر بنا رہا. فلما ماتا, جب وہ مر گیا تو قوم کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا, اتنا بڑا بے ایمان, اتنا بڑا ڈاکو, اتنا بڑا چور, اتنا بڑا لٹیرا, اتنا بڑا شریر, اتنا بڑا نافرمان, اتنا بڑا معاصی پر کاربند رہنے والا, کوئی ایک نیکی اس کے پلے نہیں, ساری زندگی اعلانیہ رب کی نافرمانی کرتا رہا, اس کو زمین کا سینہ نصیب نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے فَأَخَذَهُ بِرِجْلِهِ, اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر بستی میں گھسیٹنا شروع کر دیا. فَأَلْقُوهُ فِي الْمَزْبَلَةِ, اس کو کوڑے کر کے ڈھیر میں پھینک کر کہنے لگے کہ دنیا والوں کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایسا شریر بننا جب دنیا سے جائے زمین کا سینہ اس کو نصیب نہیں ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی, فرمایا ان اخرجو وصلی علیہ, فرمایا وہ جو قوم جس کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک کر چلی گئی ہے اس کو وہاں سے نکالو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کو زمین میں دفن کرو. حضرت موسیٰ نے عرض کی الہی انا قد بنی اسرائیل قد شہدو, ساری کی ساری قوم بنی اسرائیل یہ گواہی دیتی ہے انہو عصاک میت سنہ, اس نے تیری 100 سال تک نافرمانی کی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بڑے پاپی پر اتنی بڑی مہربانی کیسے ہوگی جب تیرے بندے بھی اس کے پاپ پر گناہ رکھتے, پاپ پر گواہی دیتے ہیں. تو رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی, فرمایا ہاکذا, فرمایا موسیٰ جیسا تو کہتا ہے وہ سچ ہے, جو قوم کہتی ہے وہ بھی سچ ہے, لیکن اس کی ایک ادا مجھے اتنی
پسند ہے، میں نے اس کے 100 سال کے گناہ نہیں دیکھے، میں اس کی ایک ادا دیکھتا ہوں، کلما نشر التوراۃ، جب یہ کبھی کبھار تورات کی تلاوت کر دیا کرتا تھا، ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تورات میں میرے محبوب محمد کریم کا نام نامی اسم گرامی موجود تھا، جب میرے محبوب کے نام نامی اسم گرامی پر اس 100 سال کے گناہگار کی نظر پڑتی تو میرے محبوب کے ساتھ محبت کے جذبات اس کے سینے سے امڑ کر باہر آ جایا کرتے تھے، پھر یہ کتاب کو اٹھا کر چوما کرتا تھا میرے محبوب کے نام کو، پھر یہ اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان لگایا کرتا تھا۔ موسیٰ مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فشکرت ذالک وغفرت لہ ذنوبہ، فرمایا میں نے اس کا اکرام بھی کیا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے، وزوجتہ 70 حورا، میں نے جنت کی 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں یارو، کلمہ موسیٰ کا پڑھے، نام محمد کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ رکھے، 100 سال کا پاپی ہو، رب اس کے گناہ نہیں دیکھتا، 70 حوروں کے ساتھ جنت میں اس کے نکاح کا اعلان کر دیتا ہے، وقت کے نبی کو اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تو حضور کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا نام محمد کی بات سن کر وہ اپنے جذبات اور خوشی کا اظہار کر دے اور اپنی محبت کا اظہار کر دے، 100 سال کا پاپی ہو، رب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، وہ حضور کے لب و رخسار کی بات سن کر جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو سوچو رب کے قلم میں کتنی جنبش آتی ہے۔ یہ بات پریشان ہو کر بیٹھوں، میں اتنی کا بات کرنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن آپ حضرات کے حالات دیکھ کر میں نے تو سوچا کہ پیر صاحب تو آ کر کے دعا ہی فرمائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب کے روحانی فیض، روحانی لنگر سے آپ حضرات استفادہ کریں، اور بزرگوں سے فیض لینے کا طریقہ ہوا کرتا ہے، وہ طریقہ سمجھیں۔ تقریر کی نہیں جاتی، بزرگ تقریر نہیں کرتے، بزرگوں سے تقریر کروائی جاتی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنا لنگر لینا چاہتے ہیں، آپ کتنی آپ کو بھوک ہے، روحانی بھوک ہے، جتنی بھوک ہوگی ادھر تو کمی آئے تو یہ انشاءاللہ نعیم شریف میں دریا اور سمندر بہ رہے ہیں، بڑے بڑے آئے اور رج کے چلے گئے اور قیامت تک رجتے چلے جائیں گے۔ یہ نعیم شریف میں جو دریا اور سمندر ہے یہ خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں ہمارے اپنے برتن ہیں، کسی میں سیب کی جگہ ہوگی، کسی میں پاؤ کی جگہ ہوگی، کسی میں مرد کی جگہ ہوگی، کسی میں 40 سال کی جگہ ہوگی، یہ تو اپنے اپنے برتن میں ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ برتن سارے پانڈے پٹھے ٹھیکے ہوئے ہیں، اس واسطے ذرا توجہ کر لو، اپنی توجہ کو حاصل کرو، پانڈے سیدھے کر لو، انشاءاللہ پیر صاحب کو دعوت دوں گا۔ پیر صاحب کو دعوت دینے سے قبل میں التماس کرتا ہوں، حضور قبلہ عالم کے ساتھ تشریف لائے ہوئے دربار نعیم شریف کے خادم ہیں صاحبزادہ